نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس طریقے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ ولی کو، کسی کو بھی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، اور اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، نہ اس کے عرش جیسا کسی کا عرش یا تخت ہے، نہ اس جیسی طاقت کسی میں ہے۔ وہی خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس لیے ہر قیمت پر اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل درست کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام بھولے سے بھی نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر شرک پایا جاتا۔ مثلا غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو بھی غیب کی خبریں معلوم ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس دین کا دوسرا بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے صرف زبانی کلامی ہدایت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کر کے بھی دکھایا اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا۔ زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں ہدایت نہ دی ہو۔ اسی دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہماری ساری عبادات اللہ کے لیے ہوں، اور عبادات کا طریقہ ہم قرآن اور سنت سے معلوم کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں جو علم پہنچا ہے اس پر عمل کریں۔ اگر ہم دین کے نام پر کوئی چیز اپنے پاس سے گھڑ لیتے ہیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں، یعنی اس کا انجام اچھا نہیں۔ اس لیے خاص طور پر جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں ان پر زیادہ کرنا یا ان کو چھوڑ کر اور طریقے اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پھر صحیح طریقے پتہ ہوں کہ مختلف کام ہم نے کس طرح کرنے۔ ایک چیز جس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے استخارہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت کوئی سکھائی جاتی۔ قرآن مجید کی سورت سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں، اور سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں ساتھ لگائیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں تو دین ہی نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کی پہچان ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات مانتا ہی نہیں، اس کے آگے جھکتا ہی نہیں، وہ بلائے تو آتا ہی نہیں۔ یہ 5 وقت بلاوا آتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کتنی مسجدیں پکار رہی ہوتی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کچھ لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے، اور ہر دفعہ ان کی غیر حاضری لگ جاتی، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ کے ہاں وہ غیر حاضری رجسٹر پیش کیا جائے گا
کہ یہ بلانے پر بھی نہیں آئے تھے. آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی بلائے، 1 دفعہ بلائے، 2 دفعہ بلائے، 3 دفعہ بلائے اور ہم جائیں نا، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے؟ پھر اگر ہم اس کو بلائیں گے تو وہ آئے گا؟ اللہ مہربان ہے، وہ پھر بھی ہماری دعا سن لیتا ہے، لیکن اگر وہ نہ سنے تو اس کا حق ہے، نہ سنے بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے ہمیں بلایا تھا کہ میری عبادت کے لیے آؤ، حالانکہ اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہم کو بلایا تھا، تو ہم حاضر نہیں ہوئے. اب اگر ہم اس کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری دعا نہ سنے تو وہ ظالم نہیں. ظلم ہم نے خود اپنی جان پر کیا کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا. تو بہرحال ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں، خوشی میں بھی غمی میں بھی اللہ کو پکاریں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم عام طور پر صرف غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، مشکل میں، فکر مندی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. جو 4 نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. کوئی شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، پارٹی ہو، پکنک ہو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. خوشی کے موقعوں پر عموماً لوگ ایسی مستی میں آتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو نہ خوشی میں معاف ہے نہ غمی میں معاف ہے. تکلیف میں پھر اللہ کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر ہی لیتے ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی استخارے کی. بہت سے لوگ استخارے کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ استخارہ ہے کیا چیز، صرف سنی سنائی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو استخارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، اللہ سے خیر کی دعا کرنا کہ یا اللہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر ہو، بھلائی ہو، اس کا انجام اچھا ہو. تو کوئی بھی جو اہم کام زندگی میں ہوتا ہے، مثلاً کاروبار ہے، شادی ہے، سفر ہے، اور اسی طرح کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، کوئی جائیداد کی خریداری ہے، تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھی جاتی. جیسے دعا مانگتے ہیں ہم، تو یہ دعا استخارے کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. کیسے؟ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم دعا ہے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جن میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. رشتہ دیں یا نہ دیں، یہ بزنس شروع کریں کہ نہ کریں، یہ گھر خریدیں کہ نہ، یہ بیچیں کہ نہ. دل میں ایک تردد اور ملال اور ایک خلل سا رہتا ہے. تو اس کا حل کیا؟ اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کس پہ بھروسہ کریں؟ کس سے مشورہ کریں؟ کون ہم کو گائیڈ کرے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں اللہ ہی اصل خیر خواہ ہے، وہی اصل محبت کرنے والا اور وہی جاننے والا بھی ہے، وہی صحیح بتا سکتا ہے. تو اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس وقت خیر کی دعا مانگ کر، یعنی استخارہ کر کے حتمی فیصلہ کر لے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا، یعنی اللہ سے بھی مشورہ کرو، اللہ سے بھی دعا کرو، اور بندوں سے بھی مشورہ کرو، ڈسکس کرو، اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی، پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، یعنی صبر سے کام لیا، بس فوراً نہیں، دعا کی، ذرا سا انتظار کیا اور پھر فیصلہ کیا، غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا. ایسا شخص کبھی نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا کہ اس نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا، کیونکہ اس نے معاملے کے سارے پہلوؤں کو دیکھ لیا تھا. اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، دور جاہلیت، اس میں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے فیصلے کرنے کے وقت. جیسے پرندوں سے پال لیتے، وہ 2 پرندے اڑاتے اور اگر وہ رائٹ سائڈ پہ چلے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک، اگر الٹے جاتے تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، قرآن اندازی کرتے، قیافہ شناسی کرتے، تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے. لیکن اسلام نے ان سارے خود ساختہ طریقوں کی بجائے بندوں کو اپنے رب سے مشورہ کرنا سکھایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے. آپ فرماتے، تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے
اور یہ دعا مانگے. اور پھر استخارہ کی دعا. استخارے کی دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے سبب خیر طلب کرتا ہوں. تجھے پتا ہے تو مجھے بھلائی سے نواز. تیری قدرت کے سبب تجھ سے طاقت مانگتا ہوں. تو طاقت والا ہے, مجھے بھی طاقت دے کہ میں صحیح فیصلہ کروں اور کچھ کر سکوں. اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں. تو علم رکھتا ہے, میں کچھ نہیں جانتا. تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے, یعنی غیب اور راز تیرے علم میں ہے. اے اللہ اگر یہ کام یعنی جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں تیرے علم کے مطابق میرے دین, معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو تو اسے میرے مقدر کر دے, میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے. پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے, مبارک کر دے. اس کو کوئی رشتہ ہے, کاروبار ہے, اس کو مبارک بنا دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین, معاش یعنی کاروبار اور کام کے انجام سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے, یعنی پھر میں یہ کام نہ کروں. اور جہاں بھی خیر ہو اسے میرا مقدر بنا دے, پھر مجھے اس پر راضی کر دے. یعنی اگر خیر ادھر ہے تو یہ ہو جائے, یہاں خیر نہیں تو جہاں خیر ہے مجھے ادھر موڑ دے, میرا دل اس طرف کر دے, مجھے وہ راہ دکھا دے. تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے بندے کی تو یا تو جو اس کام میں وہ استخارہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے تو وہی ہو جاتا ہے اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو, یا پھر یہ ہے کہ انسان کا دل اس سے اٹھ جاتا ہے یا کوئی سبب بن جاتا ہے اور وہ کام نہیں ہوتا. تو اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ تو بڑا علم والا ہے, قدرت کا اقرار ہے کہ تیری طاقت اور قدرت بہت بڑی, پھر اپنی کم علمی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, تو جانتا میں نہیں جانتا, قدرت تیری ہے میری نہیں ہے. تو دعا کی قبولیت میں یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت اپنی عاجزی اور بندگی اور بے بسی کا اظہار کرے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہے انسان کہ اللہ تو اپنے خاص فضل کی وجہ سے مجھے صحیح فیصلے کی توفیق عطا کر. خاص طور پر جس چیز میں استخارہ کیا جاتا ہے وہ شادی کا معاملہ ہے, جس میں استخارے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا ابو ایوب انصاری کون تھے؟ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے. مدینہ میں ان کے گھر کے آگے اونٹنی رکی تھی اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منگنی کے ارادے یعنی پیغام نکاح کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو. یعنی اگر کہیں سے پروپوزل آیا ہے تو ہر ایک کے بتانا نہ شروع کر دو, اس کو چھپاؤ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا. کیونکہ بعض اوقات کوئی اچھا رشتہ آتا ہے, کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے, یا یہ ہے کہ اور جو حاسد ہوتے ہیں وہ باتیں کر کے ادھر ادھر خرابی کر دیتے ہیں, رشتہ ہونے نہیں پاتا. تو کہا کہ جو اگر کوئی پیغام دے تو اس کو ظاہر نہ کرو, یا کسی انسان سے پہلے نہ بات کرو, بلکہ کیا کرو, وضو کرو اور اچھے طریقے سے وضو کرو, ٹھیک ٹھاک پورے شعور سے. اور ویسے بھی وضو اچھا کرنا چاہیے, کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ پاؤں دھو رہے ہیں اور ایڑیاں خشک ہیں, تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا, ویل للعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت, ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے. یہ کیسا وضو ہے کہ جس میں بس ایسے ہی پاؤں آگے کیا, دھویا اور پیچھے سے ایڑیاں خشک, نہ ملا نہ دھویا نہ دیکھا نہ گیلا کیا. تو ہر نماز میں اچھی طرح وضو کرنا چاہیے, لیکن استخارے میں اور ذرا دھیان سے, توجہ سے, تاکہ دعا میں دل لگے. اور نماز پڑھو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے, یعنی 2 رکعت پڑھو یا 4 پڑھو, جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو, کوئی 2 ہی کی شرط نہیں ہے. پھر اپنے رب کی تعریف کرو, حمد و ثنا کرو, اس کی بزرگی بیان کرو. پھر کہو, اے اللہ بے شک تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا, تو جانتا ہے میں نہیں جانتا, اور تو ہی تمام غیبوں کا علم رکھتا ہے. پس اگر تیرے نزدیک اس رشتے میں جس کا نام فلاں ہے, یعنی نام لیا جائے اس بندے کا یا بندی کا, میرے دین, میری دنیا اور میری آخرت کی بھلائی ہے تو اسے میرا مقدر کر دے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور میرے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے, یعنی پھر میرا رشتہ وہاں کروا دے. یا فرمایا میرا مقدر بنا دے, یعنی جو بندہ میرے حق میں اچھا میرے مقدر میں اس کو کر دے.
کتنی اچھی دعا ہے. ہر دفعہ نفل پڑھے انسان اور ہر دفعہ ایسی دعا جو رشتہ آیا اگر وہ نہ بھی ہو تو انسان کو ملال نہیں ہوتا کہ اللہ نے کوئی اور بہتر مقدر میں رکھا ہوگا، کیونکہ ہم اچھے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اپنے وقت پر آ کر وہ چیز ہو جاتی ہے. ہم جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی ہو جائے. حضرت یوسف علیہ السلام جن کے پیچھے بہت سی عورتیں پڑ گئی تھی تو بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہیں کوئی ٹھکانا ہے ہی نہیں کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدوننی الی، اللہ میرے نزدیک میرے لیے تو جیل ہی اچھی اس چیز سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور لوگوں کے دل میں بھی یہی آیا کہ اس بندے سے جان چھڑاؤ، اس کو جیل میں کر دو بغیر کسی قصور کے. کئی سال جیل میں رہے، حتیٰ کہ وہ خاص وقت آ گیا جس میں نکل کر پھر ان کا واقعی رول ادا کرنا تھا ان کو، جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ 6 مہینے بعد باہر آ جاتے یا سال بعد باہر آتے، کیا کرتے؟ پھر انہی لوگوں میں پھر پھنس جاتے. تو کئی سال وہ رہے. وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 9 اور اس سے کم کے لیے بدع کا لفظ آتا ہے. کئی سال تک وہ جیل میں رہے اور وہاں رہ کر ان کو غور و فکر کا موقع ملا ہوگا، عبادت کا، ذکر کا، اپنی پہچان کرنے کا، کچھ اور اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتا ہوگا. بہرحال اپنے ایک خاص وقت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے باہر نکالا اور اس کے بھی ایک زبردست انتظام کیا، خود سبب پیدا کیا، خود دروازے کھلوا دیے جیل کے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے، مثلا لڑکی کی شادی میں دیر ہو رہی ہے یا لڑکے کی شادی میں دیر ہو رہی، تو اس کے پیچھے کوئی اللہ کی حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی. کیا پتا آپ جلدی کریں اور دوسرے دن بچی گھر آئی بیٹھی ہو یا کوئی اور ایسی پریشانی لگ جائے. تو اس لیے جلدی نہ مچائیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ جا کر زینب کے پاس میرا ذکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب آپ شادی کریں گے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا، اے زینب خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارا ذکر کرتے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مقام کتنا بڑا تھا، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا. یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے طلاق دی تھی حضرت زینب کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ذریعے میسج بھیج رہے ہیں. آج تو اگر کسی کو پتا چلے تو وہ وہی ختم کروا دے اور 10 الزام لگا دے. بہرحال زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تمہارا ذکر کر رہے ہیں، یعنی نکاح کے لیے. تو زینب بولی، میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں. جیسے اوپر کی حدیث میں تھا نا، کسی سے ذکر نہ کرو جب تک استخارہ نہ کرو، کسی بندے سے بھی مشورہ نہ کرو. ہم سارے جہان میں عام کر دیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے اچھا بات پکی کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر لیتے ہیں، یا کئی لوگ تو پکی کرنے کے بعد استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ زبان ہے، یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ ہاں پھر نہ پھر ہاں، کھیل بنا لیا ہم نے شادی کو بھی. تو بہرحال یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، فوراً استخارے میں کھڑی ہو گئی. حالانکہ پیغام کس کا آیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی تھی؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں لو آبویس ہے، اتنا اچھا لڑکا ہے، اب اس کا کیا استخارہ کرنا، یہ اتنی نیک لڑکی ہے، کیا استخارہ کرنا؟ نہیں، پھر بھی کرو. حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پہ استخارہ کر رہی ہیں، اور جواب کیا آیا؟ اور قرآن نازل ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت طلب کیے تشریف لے آئے، کیونکہ اللہ نے نکاح آسمان پہ کرا دیا تھا اور آپ تشریف لے آئے. یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے کہ رشتہ طے ہو جاتا، بات پکی ہو جاتی یا ختم ہو جاتی. تو بہرحال یہ استخارے کا ایک بہت ہی اہم پہلو. تو شادی کاروبار وغیرہ میں تو عام طور پہ ہم استخارہ کرتے ہیں، لیکن زندگی کے بعض اوقات جو اور روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں کرتے، پھر پریشان رہتے پتہ نہیں صحیح ڈیسیژن کیا کہ نہیں کیا. اس میں بھی کر لینا چاہیے. مثلا صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو دفن کرنے کا مرحلہ آیا، یعنی آپ فوت ہو گئے اور آپ کو کفن وغیرہ پہنا دیا گیا، تو یہ تھا کہ اب آپ کی قبر کس طرح کی ہو، بغلی ہو یا شق ہو، سیدھی ہو.
اب کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی تعلیم مل نہیں رہی تھی کہ زیادہ بہتر کیا ہے. تو انہوں نے اس پر استخارہ کیا کہ ان میں سے زیادہ بہتر کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ رشتہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، یہاں جانا بہتر ہے یا یہاں جانا بہتر ہے. تو اسی طرح انہوں نے بھی اس پہ استخارہ کیا. اور کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ میں تھا، اور مدینہ میں ایک قبر کھودنے والا تھا جو لہدی قبر کھودتا تھا، یعنی بغلی قبر. لحد ہوتی جو سیدھا پہلے شق کر کے پھر دیوار کے اندر سے جگہ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر میت کو رکھتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں. اور شق کیا ہوتی ہے؟ میت کو نیچے سیدھا کھود کے رکھتے ہیں اور سرانے اور پیچھے کی طرف کچھ اینٹیں وغیرہ کھڑی کر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بعض اوقات کو لکڑی ڈال دیتے ہیں، پھر اس پہ مٹی ڈال دیتے ہیں یا سیدھی بھی ڈال دیتے ہیں. بہرحال ہم سب نے وہاں جانا ہے، وہ وقت تو آنا ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دفن کیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہ بھی اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی آپ کا درجہ یا مقام کم نہیں ہوتا. میت کا احترام اور اعزاز کس میں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. بہرحال، اور دوسرا شقی یعنی صندوقی قبر کھودتا تھا. تو صحابہ نے کہا ہم اپنے رب سے استخارہ کرتے ہیں اور دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، جو ان میں سے پیچھے رہ گیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جو لیٹ آئے گا ہم اس سے نہیں کھدوائیں گے. یہ بھی تو ایک بہت بڑی سعادت تھی نا کہ کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کا اعزاز نصیب ہو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو نیکی کے کام میں دیر کرتا ہے پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے، موقع کھو دیتا ہے، اپرچونٹیز بار بار نہیں آتی. اب ہوا کیا؟ لحد بنانے والا پہلے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی. اب مثلا دو رشتے ہیں تو آپ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اچھا جو پہلے آ گیا ہم بس وہیں ہاں کر دیں، کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، دونوں ہی اچھے ہیں، ہمارا دل ایک ہی جیسا دونوں کے لیے. یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی دکھا دے. تو نشانی ضروری نہیں ہوتی کہ خواب آئے آپ کو لمبا چوڑا، نہیں. کوئی شخص اچانک آپ کو فون کر دیتا ہے، تم پتا وہ فیملی بہت اچھی ہے، اور اس کو حالانکہ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کے رشتے کی بات چل رہی، تو آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، بس یہی جواب ہے. پھر اسی طرح علمی معاملات میں بھی استخارہ کیا گیا. امام بخاری جو تھے جب اپنی طرف سے ساری تحقیق کر لیتے تھے تو حدیث اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے آخری چیز کیا کرتے تھے؟ 2 نفل پڑھتے تھے کہ لکھوں کہ نہ لکھوں. انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھے ہوئے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی استخارہ، کیونکہ امت کے لیے ایک چیز جمع کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اس تحقیق سے فارغ ہوتا کہ یہ حدیث فن حدیث کے اصولوں پہ پوری اترتی ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا، اور میں اس کو چاندنی راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتا تھا. یعنی آپ کی حدیثوں کو انہوں نے وہ جگہ چنی تھی کیونکہ اس سے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے نا کہ یہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. آپ میں سے بھی جو لوگ مدینہ تشریف لے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب مدینہ اترتے ہیں تو فیلنگ بدل جاتی ہے، پھر آپ مسجد آتے ہیں تو اور فیلنگ بدلتی، جب آپ روزے کے پاس جاتے ہیں اور بدلتی. اور پچھلی دفعہ جب میں حج پر گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت ہی بڑا، کہ ہمیں بالکل اس کے قریب لے جایا گیا، جگہ بنا کے جہاں عام طور پہ خواتین کو نہیں جانے دیتے. اس سے اور بھی زیادہ کیفیت بدل گئی. یعنی جتنا جتنا قریب جاتے جاتے ہیں اتنا اتنا دل کی حالت بدلتی جاتی ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یعنی آپ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ایک دل کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، محبت کا، اور آنسو رکتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اتنا قریب کر دیا، آخرت میں بھی قریب رکھنا، وہاں نہ دوریاں ہوں. کیونکہ جب پھر مسجد سے نکلنے لگتے ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ واپسی کا سفر. مدینہ کا سفر جاتے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن آتے ہوئے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے. تو امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر لکھی تھی چاندنی راتوں میں. اور یہ حدیث ہی کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ بھی اتنی تیز رہی کہ چاند کی روشنی میں، اب ہم نے تو اتنی لائٹیں دیکھ دیکھ کے تو چاند کی روشنی میں تو ہم کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اگر دوسرے بجلی اور لیمپ وغیرہ نہیں تھے تو لوگ کس طرح اپنا کام کرتے تھے، ہر موقع کو غنیمت جانتے تھے. تو بہرحال اس میں بھی استخارہ کرتے تھے. اب یہ کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟
استخارہ ایک مسنون عمل ہے، ہم نے خود نہیں ایجاد کرنا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، خود ساختہ طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہو جاتی ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا اور ہم نے ایجاد کر لیا اس کو بدعت کہتے ہیں. تو پیچھے جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا کہ سب سے پہلے تو اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، پھر خشوع سے نماز پڑھنی چاہیے، پھر حمد و ثنا کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر دعا پڑھنی چاہیے، اور اس دعا کے اندر ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ اگر یہ چیز اچھی ہے میرے حق میں تو اسے کروا دے. اور پھر یہ کہ وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اس لیے پوری توجہ سے دعا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو استخارہ کیا تھا پھر بھی کام الٹ گیا. بھئی آپ نے کیا کیسے تھا پہلے یہ تو بتاؤ. وہ کہتے نہیں کیا نہیں تھا، کروایا تھا. کئی لوگ تو خود کرتے بھی نہیں ہیں اور سے کہہ دیتے ہیں آپ کر دیں. ہمیں ہر کام دوسروں سے کرانے کی عادت پڑ گئی. اگر تو نماز کی اجازت ہوتی وہ نماز بھی کسی سے پڑھوا لیتے. ایک ماسی نماز کے لیے رکھ لیتے اور وہ سارا دن ہمارے حصے کی نماز میں کوئی قرآن پڑھ دیتا، کوئی نماز پڑھ دیتا، کوئی کچھ اور کر دیتا. تو بہرحال خود استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ معاملہ ہمارا ہے نا. جو درد ہمیں ہوگی، جس یکسوئی سے ہم دعا مانگے گے کوئی اور تھوڑی مانگ سکتا ہمارے لیے. تو سنت سے کسی اور سے استخارہ کرانا اور خصوصاً پیسے دے کے، معاوضہ دے کے، فیس دے کے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ اب لوگوں نے ایجاد کر لیا اور پیشہ بنا لیا اس کو. کیونکہ بیمار جو ہوتا ہے اگر وہ دوا کھائے گا تو اس کو شفا ہوگی، اگر اس کی دوا میں کھا لوں گی تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں. پھر ایک بات یہ ہے کہ استخارہ ایک دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. جیسے پیچھے حضرت ابو ایوب کی روایت میں آتا ہے نا کہ جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر 2-3 دفعہ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے نا اس کے بعد جو پڑھتے ہیں. اور دعا کی کثرت پسندیدہ ہے. جو جتنی زیادہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا ہی پسندیدہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ استخارہ کرو، کسی سے بات نہ کرو، پھر سو جاؤ دائیں طرف اور پھر خواب دیکھو کہ اس میں کوئی سبز روشنی نظر آ رہی ہے کہ سرخ آ رہی. یہ سب خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، کسی حدیث قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. اور لوگوں کو جب وہ نہیں نظر آتا تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو استخارہ ہی نہیں نکلا. بھی کہاں سے نکلنا ہے؟ نکلنے کی تو بات ہی نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کر کے اگر کوئی باتیں کرتا ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں، اور اگر کوئی چپ رہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح استخارے کا کوئی وقت مخصوص نہیں، لیکن قبولیت کے اوقات اچھے ہیں. جیسے تہجد کے وقت استخارہ کریں آپ، یا اشراق کے وقت میں استخارہ کر لیں. لیکن دن کے کسی بھی حصے میں مکروہ اوقات کے علاوہ آپ 2 نفل پڑھ کے استخارہ کر سکتے ہیں. اور اگر پیریڈز وغیرہ ہیں اور نماز نہیں پڑھ سکتے تو خالی دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جاتا ہے. جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے اس میں نہیں استخارہ کرنا. مثلا روزہ رکھنا فرض ہے اور ہم استخارہ کریں کہ روزے رکھیں کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا. حج فرض ہے تو استخارہ تھوڑی کریں گے کہ جائیں کہ نہ. پھر اسی طرح حرام کاموں میں استخارہ نہیں کہ اچھا میں شراب پی سکتا ہوں کہ نہیں، اس میں نہیں استخارہ کر سکتے. پھر اسی طرح مکروہ چیزیں جو ہیں اور غیب کے امور کا پتہ لگوانے کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا غیب کا امر کیا کہ چوری کس نے کی، چور کا پتہ لگانے کے لیے یہ کوئی استخارہ نہیں ہوتا، نہ استخارے میں آتا ہے کچھ. کیونکہ استخارہ غیب معلوم کرنے کا طریقہ نہیں ہے، خیر کی دعا ہے اصل میں. اور کسی نجومی کے پاس جانا اور کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، جو وہ کہے کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہاں یہی بات ہے،
تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات کا کفر کیا، یعنی اس نے دین کا انکار کیا، کیونکہ دین میں ایسے لوگوں کے پاس جانا منع ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ فوراً رات استخارہ کی صبح ہمیں کچھ نظر آ جائے اور جلدی سے فیصلہ ہو جائے۔ کئی چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں اور کئی چیزوں میں دیر لگتی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیماریوں میں آپ ایک خوراک لیتے ہیں آپ بالکل اچھے بھلے ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیماریوں میں آپ سالوں دوا کھاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے کچھ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا، کرتے رہنا ہے، کیونکہ استخارے کے بعد اگر کام اچھا ہوگا تو آسانی ہو جائے گی، شر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا، وہ چیز نہیں ہوئے گی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کے بعد بھی جو چیز ہم نے کی ہوتی ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، مثلا شادی کی، طلاق ہو گئی یا کوئی اور چیز۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے کہ اس میں بھی بھلائی ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ امام ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں انسان کی خوش قسمتی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے بندے کے لیے مقدر کیا، یعنی اس کی تقدیر بنائی، وہ اس پہ راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے بندے کے لیے مقدر کیا وہ اسے ناپسند کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر پہ راضی رہتا ہے کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا خرابی، تو بندہ کہتا ہے یہ میری قسمت میں لکھا تھا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں، اس میں بھی کوئی ضرور سبق ہے میرے لیے۔ تو بہرحال استخارہ کرنا جو ہے وہ سراسر بھلائی اور فائدے کی چیز ہے، چاہے بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اور اس سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا احساس ہوتا ہے، دل میں اطمینان اور یکسوئی ہوتی کہ استخارہ کر لیا، فیصلہ کریں گے، اگر اچھا ہوا تب بھی ٹھیک، نہ ہوا تب بھی ٹھیک، کیونکہ ہم نے معاملہ اللہ پہ ڈال دیا، پریشانی ختم ہو جاتی، انسان پرسکون رہتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ پہ توکل میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان تو صرف تدبیر کر سکتا ہے، تقدیر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے قبولیت کے اوقات میں 2-3 دفعہ استخارہ کیا، کچھ سفر کرنا تھا مجھے، میں نے ٹکٹ بھی خرید لی، بیگ بھی پیک کر لی، سب کچھ ہو گیا، رات کے 1 بجے کے قریب پلان چینج ہو گیا، لاسٹ مومنٹ پہ، اور میں اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، جانا میں نے کہیں تھا، بالکل میں کسی اور سمت پہ پہنچ گئی، اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کئی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے، کیونکہ ہم دعا بھی یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا، اور میرے وہم و گمان میں نہیں۔ آپ بتائیے رات کے 1 بجے کون سا ٹریول ایجنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے، لیکن اتفاق سے ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا، اس نے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر دیا، وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا، اس نے کہا بھی بکنگ کر دیتے۔ تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے، آپ کے پیک کیے ہوئے بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا۔ تو یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے تھے، اچانک کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس وقت ہم بھولے ہوئے ہوتے کہ ہم نے استخارہ کیا تھا، پھر ہم ایک اور فرسٹریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کیا ہوا استخارہ تو آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے، اسی میں خیر ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ توکل علی الرحمن فی کل حاجت اردت فان اللہ یقضی ویقدر اذا ما یرد ذو العرش امرا بعبده یصبه وما للعبد ما یتخیر۔ اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توکل کرو، تو ارادہ کرتا ہے، حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب عرش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے، اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچے ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف میرے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ہم پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔
تو بعض اوقات استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص چیز کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر خواب بھی ویسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی وہی جو ہماری مرضی ہے. تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے تو خیر مانگی تھی. اب اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے تو اصل بات ہی یہی کہ جدھر دل مائل ہو کر لیں آپ. اگر استخارے سے پہلے بھی ادھر دل مائل تھا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے، کر لیجئے، اللہ اسی میں خیر ڈال دے گا، کیونکہ مانگ تو الٹیمیٹلی ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسنون طریقے موجود ہیں تو غیر مسنون طریقے اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. انہوں نے جو تعلیم دی ہے نا کافی ہے تمہارے لیے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علماء ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے. یہ سب من گھڑت چیزیں. استخارہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا. ہمارا ایمان کیا ہے، یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. جب ہم کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے، تو یہ تو شرک ہے. تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان کا ازالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائیں، اس کو عام کریں تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں. ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کر رہا ہے. جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی عراف کے پاس گیا، یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کی خبر معلوم کرنے والے کے پاس، اس کی سزا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں. لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی حال غیب کے معلوم کرتے رہتے ہیں. تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا؟ طہارت، اچھی طرح وضو کرے. پھر یہ کہ نیت، استخارے کی نیت سے نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے یا زیادہ جتنا بھی چاہے. پھر یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں خشوع و خضوع، پوری توجہ سے نماز پڑھے. پھر سلام پھیرے، پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، دعا استخارہ پڑھے اور دعا میں عاجزی ہو، زاری ہو. یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب خوب رو کے دعا کرے یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے اتنی بار استخارہ کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دعا کیسے کی تھی، کتنی توجہ سے کی تھی، اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا عام طور پر. اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ بس اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے میری، اور اب جو بھی اس کے بعد میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یعنی پھر اطمینان کر لے. اور ایک اور بات یہ کہ ہر شخص استخارہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ چند مخصوص مولویوں یا بزرگوں یا کوئی درویشوں کا کام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عام ہے کہ چند لوگ مخصوص کیے ہوئے، وہ فلاں استخارے والی یا والا، اس سے نکلواؤ. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی اجازت دی، کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو دے تو آپ کریں، ہر ایک کر سکتا ہے. اور آپ کس طرح سکھاتے تھے یہ دعا؟ جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. تو چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر
خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اس کو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتی ہوں. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں استخیرک تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، بعلمک تیرے علم کی وجہ سے کیونکہ تو جانتا ہے، واستقدرک اور میں طاقت چاہتا ہوں تجھ سے، بقدرتک تیری قدرت کی وجہ سے، تیری طاقت کی وجہ سے کہ تو مجھے طاقت عطا کرے، واسألک اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، من فضلک العظیم تیرے عظیم فضل کا، فإنک بس بے شک تو تقدر تو قادر ہے، تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر اور میں قدرت نہیں رکھتا، مجھ میں کوئی طاقت نہیں، وتعلم اور تو علم رکھتا ہے، تو جانتا ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اللہم اے اللہ، ان کنت اگر ہے تو تعلم جانتا، ان ھذا الامر بے شک یہ معاملہ، خیر لی بہتر ہے میرے لیے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، ومعاشی اور میری دنیا کے، وعاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں، فاقدرہ لی تو اس کو مقدر کر دے میرے لیے، ویسرہ لی اور اس کو آسان کر دے میرے لیے، ثم پھر بارک لی برکت دے میرے لیے، فیہ اس میں، وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ اور اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کہ بے شک یہ معاملہ، شر لی برا ہے میرے لیے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، ومعاشی اور میری دنیا کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں، وعاقبت امری اور میرے کام کے انجام کے معاملے میں، فاصرفہ عنی تو پھیر دے اس کو مجھ سے، یعنی دور کر دے اس کو مجھ سے، واصرفنی عنہ اور پھیر دے مجھے اس سے، یعنی دور کر دے مجھے اس چیز سے، واقدر لی الخیر اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی کو، حیث کان جہاں کہیں بھی وہ لکھی ہے، جہاں بھی خیر ہے میرے لیے وہاں لے جا مجھے، ثم پھر ارضنی بہ راضی کر دے مجھے اس پر، کیونکہ بعض اوقات خیر تک بھی ہم پہنچ جاتے پھر ہم وہاں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی چیز مکمل طور پہ ٹھیک ہے ہی نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے، یہ فطرت کا ایک قانون ہے، دن کے ساتھ رات بھی ہے، رات کے بغیر دن نہیں آتا، تو وہ رات پار کرنی مشکل ہوتی ہے پھر دن چڑھنے تک. تو اس وجہ سے انسان معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، دعا کرتا رہے کہ اللہ اگر بہتر ہے تو میرا دل ادھر ٹکا دے، نہیں تو پھر مجھے تو اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے. اور اللہ سے بڑھ کے فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے لیے صحیح مشورہ دے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہمیں کوئی صحیح راہ دکھائے. تو بیسیکلی اللہ سے گائیڈنس لینے، خیر اور بھلائی مانگنے اور حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ایک دفعہ میں ایک ہی دفعہ دہرا دیتی ہوں پوری. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اب آپ کا کوئی سوال ہو استخارے کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو کیا استخارہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں آپ علاج اگر کوئی کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا استخارہ کر سکتے ہیں کہ یہ علاج میرے حق میں اچھا ہے یا نہیں، لیکن اولاد نہ ہونے کی شکل میں آپ دعا کر سکتے ہیں. دعاؤں میں
ایک تو رب حبلی من الصالحین کی دعا ہے. اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو اگر کسی کی بیٹیاں اور بیٹا نہیں تو بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر بچے ہیں ہی نہیں تو بھی استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اس میں استخارہ نہیں ہوگا کہ بچہ ہو یا نہ ہو، یہ ہے کہ جو علاج کرانے آپ جا رہے ہیں اس کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات فوراً کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور استخارے کا وقت یا موقع نہیں ہوتا تو دعا پڑھ لیجئے. یہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ہر وقت رکھیں اور آپ نکال کے اس کو پڑھ کے دعا کر لیں. جب موقع نہ ہو، وضو نہ ہو، آپ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں آپ نہ پڑھ سکتے ہو نماز اور فیصلہ کرنا جلدی ہو اور ضروری ہو، تو پھر اللہ سے دعا مانگ کے کر لیجئے. ان کا سوال ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنا ہے تو کسی نئی فیملی کے پاس جانا ہے تو انسان سوچتا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں، تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. جس معاملے میں آپ کے دل میں تردد آ جائے اس میں استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ مانگیں. اور کوئی سوال؟ الحمدللہ. یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ دعا پتہ چلی ہے اور پڑھنا شروع کی ہے تو کبھی گھبراتی نہیں اور دل میں بڑا سکون ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے اس چیز کی. دیکھ کے پڑھ لیں. اگر دعا زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجیے. اچھا ترجمہ پڑھ لیں، پھر ترجمہ اس کا اردو میں ہے، انگلش میں، وہ پڑھ لیں. اصل چیز ہے اللہ سے دعا کرنا نا. استخارہ عموماً ایک دفعہ کرنا کافی ہے، لیکن اگر ابھی دل کی تسلی اطمینان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو جتنا چاہے کر لیں، کوئی منع نہیں ہے. کیونکہ دعا ہے نا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے تو جتنی دفعہ چاہیں آپ مانگیں. استخارہ نکالنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں، استخارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے 2 نفل پڑھ کے دعا کرنا. اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لیے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی نافرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لیے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے. میری فیملی میں ایک ایسا ہوا تھا، اس لڑکی کو طلاق ہو گئی. یہی قصہ ایک میری دوست کے ساتھ بھی ہوا. اس نے خود بھی استخارہ کیا، استخارہ انہوں نے جو ہے امی نے بھی ان کے کیا، اس کے ساتھ بھی سیم سچویشن. جی اس میں آپ دیکھیے کہ استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں. ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے. 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ استخارہ تو ہے ہی دعا. دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے اور وہ انسان کے لیے خیر ہوتی ہے. کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ مومن کے لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی اس کے لیے، وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی. تو اس لیے ہم اس وقت استخارے کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ ہر روڈ پر ٹریفک لائٹس میں ریڈ لائٹ آتی ہی آتی ہے. زندگی میں ہرڈل اونچ نیچ ہوتی ہی ہے، لیکن بعض اوقات چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان. دیکھیے کچھ لوگوں کی ڈیسیژن پاور بڑی مضبوط ہوتی، بہت جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. کچھ لوگ بہت دیر تک اور لے کر بھی پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ مختلف پرسنالٹیز ہوتی.
تو اس میں استخارہ جو ہے نا یہ ہمارے ڈیسیژن پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ اب دعا مانگ لی ہے اور اب اللہ پہ توکل کرتے ہیں. بیسیکلی ہمیں توکل سکھاتا ہے. یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر استخارے میں اشارہ آ جائے کہ بہت اچھا ہے اور پھر اس سے منکر ہو جائے نہ کرے. اب ایک ماں تو اپنے بچوں کے لیے استخارہ کرے گی, اس وقت بچے نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ استخارہ کر لیں, تو پھر ماں پہ ذمہ نہیں. اگر بچہ بعد میں نہیں مانتا تو ماں پہ ذمہ نہیں. بچے کو ہونا نہیں, کیونکہ بچے نے تو نہیں کیا تھا. استخارہ آپ نے کیا اور خواب آتا ہے, اس خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ جی, خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ علم والے سے پوچھ لینی چاہیے اگر کوئی ہو. لیکن بعض اوقات خود زیادہ سمجھ آتی ہے کسی دوسرے کی بنسبت, کیونکہ خواب کے بعد کی جو فیلنگ ہے نا, ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر ایک فیلنگ رہ جاتی ہے. بعض اوقات دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. بعض اوقات خواب اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن بعد میں آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے, تو وہ اصل چیز ہے اطمینان. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا, کوئی ضروری نہیں خواب کا آنا, کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا, کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کی نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر وقت بہترین ہے سوائے مکروہ اوقات کے. اب جیسے دو الگ الگ میٹر ہیں تو ان کے لیے ایک استخارہ کر سکتے ہیں؟ الگ الگ کرنا چاہیے. جی, اگر دو پروپوزلز ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ کرنا چاہیے. سوال ہے کہ بعض اوقات خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکتی لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا ہے آپ کو, تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیے اور تسبیح کر کے درود شریف کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجیے, تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے گا. سوال ہے استخارہ کرنے والے کا 5 وقت نمازی ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اگر وہ نہیں پہلے پڑھا تو پڑھنا شروع کر دے, کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. قرآن کو اگر مطلب اتفاق سے بھی کھولے تو ہمیشہ وہ پیج نکلتا ہے جو آپ کے معاملات کے ساتھ بالکل سیٹ ہوتا ہے. وہ استخارہ نہیں ہوتا, وہ ویسے رہنمائی لینا ہے, اس میں کوئی حدیث نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں. اگر وہ تفسیر سے ہٹا ہوا معنی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. بعض اوقات وہ آدھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے, یہ سب چیزوں کو مد نظر ہے. مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کسی کو کوئی مشورہ دینا ہوتا ہے کچھ, تو اس وقت میں استخارہ تو نہیں کرتی لیکن میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں, ایسے صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کہا ہے, تو وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. اس کو آپ استخارہ نہ کہیے, یاد دہانی کہیے, گائیڈنس لینا کہیے, کہ قرآن گائیڈنس کی بک ہے نا, تو ایک گائیڈنس ہے. کیا پروپوزل سے لے کر نکاح کرتے جائیں استخارہ؟ نہیں, جب ہاں کر دیں تو بس ختم, یعنی پروپوزل سے نکاح تک نہیں. اور بعض لوگ تو رشتہ طے کر کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوبارہ. اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں. جہاں بھی آپ کسی سے تعلق رکھیں گے, کسی سے دوستی کریں گے, کہیں رشتہ کریں گے, اس کی 10 خوبیاں ہوگی نا تو اس میں 5 خامیاں بھی نکل آئیں گی. اب وہ جو 5 خامیاں نکلتی ہیں نا, ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور 10 خوبیاں بھول جاتے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکل ہو. تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے رشتہ کیا 10 اچھی باتیں سامنے آ گئی اور 4 ٹھیک نہیں آ رہی تو اب آپ دوبارہ استخارہ شروع کر دیں کہ 4 کا علاج کیا ہو. وہ تو پھر صبر شکریہ. اور اگر ساری ٹاک ہے اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے کہ بیسیکلی یہ یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر و بھلائی کے لیے مانگتے ہیں, اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ شخص کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو. جب ایک فیصلہ کیا وہ ہمارے مقدر میں تھا, وہ چیز ہمارے اتنی سوٹیبل نہیں نکلی. بعض اوقات ایسا بھی تو جوتا خرید کے لاتے ہیں, مہنگے سے مہنگا جوتا, وہ آپ کو ایسی جگہ سے پنچ کرنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اب بعض اوقات تب واپس ہو جاتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی واپس ہوتا. تو یہ چیزیں تو ہوئیں گی زندگی میں. تو اس صورت میں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کر کے اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تاکہ آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے آتا نا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. چلیے دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا، ہمیں اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر صبر، حوصلہ اور تحمل پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، انہیں نیک بنا، انہیں سیدھے راستے پہ چلا. یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور ہمارے بچوں کو اور شوہروں کو سب کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.